شہر کے گنجان راستوں پر دوڑتی کاروں کے درمیان ایک دبلا پتلا بچہ روز صبح سورج کے نکلنے سے پہلے جاگتا، ہاتھ میں پرانے اخباروں کا گٹھا، چہرے پر گرد لیکن آنکھوں میں ایک عجیب چمک، جیسے امید نے ابھی ہار نہیں مانی۔ اس کا نام ارحم تھا۔ وہ ایک چھوٹے سے کمرے میں اپنی بیمار ماں کے ساتھ رہتا، جس کے چہرے پر وقت کی لکیریں تھیں مگر دل میں دعاؤں کا سمندر۔ ارحم کی ماں اکثر راتوں کو جاگ کر کہتی، بیٹا، دنیا ظالم ہے مگر اگر نیت صاف ہو تو اللہ ساتھ نہیں چھوڑتا۔ اور ارحم ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیتا، امی، ایک دن میں آپ کے لیے نیا گھر بناؤں گا جہاں بارش کا پانی اندر نہیں آئے گا۔ وہ وعدہ سن کر ماں کے چہرے پر عارضی مسکراہٹ آ جاتی، حالانکہ دل میں درد کی گہری دھن چھائی ہوتی۔ شہر کی بلند عمارتوں کے سائے میں ارحم جیسے ہزاروں بچے روز محنت کرتے، مگر ارحم مختلف تھا۔ وہ اپنی غربت کو اپنی کمزوری نہیں بننے دیتا بلکہ اپنے دل کی طاقت سمجھتا۔ صبح وہ گلیوں میں لوگوں کو اخبار دیتا، دوپہر میں ہوٹل کے برتن دھوتا، شام کو فٹ پاتھ پر چھوٹے بچوں کی جوتے پالش کرتا، مگر کبھی چہرے پر شکایت نہ لاتا۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ وہ ایک خواب کے قریب بڑھتا۔ اسکول جانا، قلم پکڑنا، اپنی ماں کو فخر سے کہنا، امی میں پڑھ لکھ گیا۔ مگر حقیقت کے پتھریلے راستے پر خواب اکثر خون روتے ہیں۔ ایک دن جب وہ اسکول کے گیٹ کے پاس کھڑا بچوں کو بستے اٹھائے آتے دیکھ رہا تھا، ایک امیر زادے نے طنزیہ لہجے میں کہا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تم جیسے لوگ کتابوں کے لیے نہیں، کام کے لیے پیدا ہوتے ہیں۔ ارحم نے نرمی سے کہا، شاید میں آج نہیں پڑھ سکتا مگر میرے خواب بھی لفظوں سے بنے ہیں۔ وہ لڑکا ہنسا اور چلا گیا، مگر ارحم کے دل پر چوٹ گہری تھی۔ شام کو جب گھر پہنچا تو ماں کو کھانسی کا شدید دورہ پڑا۔ اس میں پانی پلایا مگر دوا ختم تھی۔ جیب میں بس 10 روپے۔ باہر گیا تو دوا کی قیمت 20۔ اس نے دکاندار سے کہا، انکل کل دے دوں گا، مگر جواب آیا، پہلے پیسے پھر دوا۔ وہ خاموشی سے پلٹا۔ کسی نے نہیں دیکھا کہ ایک بچہ اپنی ماں کے لیے کیسے تڑپ رہا تھا۔ اس رات ماں کے سینے کی سسکیاں اور ارحم کے دل کی دھڑکنیں ایک دوسرے سے الجھتی رہی۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی مگر امید اب بھی سانس لے رہی تھی۔ اگلی صبح وہ معمول سے پہلے جاگ گیا، اخبار بیچنے نکلا، ہاتھ میں چھالے مگر چہرے پر مسکراہٹ، کیونکہ آج اس نے طے کیا کہ وہ ماں کے لیے دوا ضرور خریدے گا۔ گلی کے نکڑ پر کھڑے کچھ نوجوان ہنسے، چھوٹے، تجھے کیا ملا اتنی محنت سے؟ وہ بولا، شاید تمہیں کچھ نظر نہ آئے مگر میں روز اپنے رب کو خوش کر کے آتا ہوں۔ ان کے کہکہے پیچھے رہ گئے۔ ارحم آگے بڑھتا گیا جیسے کوئی روشنی اس کے قدموں کی رہنما ہو۔ دوپہر کو دھوپ میں جلتے فرش پر وہ جوتے پالش کر رہا تھا، جب ایک پولیس والا آیا، بولا، یہاں کام منع ہے، اٹھاؤ سامان۔ ارحم نے التجا کی، صاحب بھوک کا کوئی قانون نہیں ہوتا، مگر اس کی بات سنی نہیں گئی۔ بیٹ پھینک دیا گیا، برش ٹوٹ گیا، سکے بکھر گئے۔ وہ زمین پر بیٹھ کر روتا رہا مگر پھر خود کو سنبھالا، کہنے لگا، امی ٹھیک کہتی ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، وہ دیر سے دیتا ہے مگر خوب دیتا ہے۔ شام تک وہ خالی جیب مگر مطمئن دل کے ساتھ واپس آیا۔ ماں نے پوچھا، بیٹا کچھ کھایا؟ تو اس نے جھوٹ بولا، امی میں ہوٹل میں روٹی کھا آیا، حالانکہ پیٹ میں سوئی بھی نہ گئی تھی۔ ماں نے کمزور ہاتھوں سے اس کے بال سہلائے۔ وہ خاموشی سے مسکرا کر بولا، امی، ایک دن میں آپ کے لیے سب کچھ بدل دوں گا، بس دعا کرنا۔ رات کے اندھیرے میں جب وہ چھت کے سوراخوں سے جھانکتی چاندنی دیکھتا تو دل ہی دل میں رب سے کہتا، میری ماں کا چہرہ ہمیشہ مسکراتا رہے چاہے میری سانسیں رک جائیں۔ یہی دعا اس کی طاقت تھی۔ اگلے دن وہ پارک کے باہر بچوں کو کھیلتے دیکھتا، ہنستا مگر دل کے اندر ایک خلا سا محسوس کرتا۔ کبھی سوچتا کاش اس کے پاس بھی بستا ہوتا، استاد کا بول، کتاب کا صفحہ، مگر وہ خود کو سمجھاتا، شاید میرا نصیب دوسروں کے لیے راہ بنانے کا ہے۔ اسی لمحے ایک چھوٹا بچہ زمین پر گرا، اس کا گھٹنا چھل گیا۔ سب بچے بھاگ گئے مگر ارحم دوڑ کر گیا، خاک سے زخم صاف کیا، اپنے رومال سے پٹی باندھی۔
बच्चा बोला, तुम बहुत अच्छे हो। अरहम मुस्कुराया, अच्छाई वो नहीं जो दिखाई दे, वो है जो दिल से की जाए। और वो लम्हा उसके अंदर एक रोशनी बन गया जो कभी बुझी नहीं। दिन महीनों में बदले मगर हालात बदले नहीं। गुर्बत का दायरा फैलता गया मगर अरहम की नीयत कमज़ोर न हुई। वो हर रात माँ के कदमों में बैठकर उसके चेहरे को देखता, जैसे सकून का समंदर देख रहा हो। कभी कहता, अम्मी अगर मैं स्कूल जाऊं तो आप नाराज़ तो नहीं होंगी? और वो हंसती, बेटा इल्म कभी बुरा नहीं होता, मगर नियत पाक रखना। मगर किस्मत को कुछ और मंजूर था, क्योंकि जिंदगी के अगले मोड़ पर अरहम के लिए वो इम्तिहान आने वाला था जो उसकी पूरी दुनिया बदल देने वाला था। रात के अंधेरों में जब पूरा शहर रोशनियों की नींद में गुम होता, अरहम की आंखों में जागती उम्मीदें और दिल में एक टूटा सा सुकून मौजूद होता। वो अपनी माँ के सीने की सिसकियाँ सुनता और खामोशी से रब से बातें करता। खिड़की से आसमान की तरफ देखकर कहता, ए अल्लाह, मेरी माँ को वो राहत दे जो दुनिया नहीं दे सकी। मगर तकदीर के फैसले इंसान के सवालों से बड़े होते हैं। अगली सुबह अरहम मामूल के मुताबिक गलियों में निकला, अखबार बांटे। रास्ते में एक अमीर घर के बाहर बच्ची गिरी तो उसने उसके हाथ से पड़ी चीजें उठाकर दी। माँ ने दरवाजे से झांका, सोचा ये बच्चा कोई चोर है। सख्त लहजे में बोली, दूर हो जाओ यहाँ से। अरहम ने सर झुकाकर कहा, मैं चोर नहीं, मदद करने आया था। वो लम्हा जैसे सारी दुनिया की बेहसी का अक्स था। इसने कुछ नहीं कहा, चुपचाप पलट गया। उसके कदमों के निशान धूल में मिटते गए, मगर दिल के अंदर वो जख्म नक्श हो गया। शाम ढली, आसमान सुर्ख हुआ। अरहम दौड़ता हुआ घर पहुंचा। माँ बिस्तर पर पड़ी थी, सांसें बेतरतीब, चेहरा जर्द और आंखों में खौफ। उसने घबरा कर पूछा, अम्मी क्या हुआ? वो कमजोर लहजे में बोली, बेटा शायद मेरा वक्त करीब है। अरहम ने घबरा कर कहा, ऐसा मत कहिए, मैं अभी दवा ले आता हूँ। जेब में सिक्के थे मगर कीमत ज्यादा। वो बाजार भागा, हर दुकान पर गया, मगर हर जवाब एक जैसा, पहले पैसे फिर दवा। एक लम्हे को उसने सोचा, मांग ले, मगर खुददारी ने हाथ पकड़ लिया। फिर दिल ने कहा, अगर माँ चली गई तो क्या बचेगा? वो गली के किनारे बैठ गया, आंखों से आंसू बह निकले। किसी ने ना देखा कि एक बच्चा अपनी दुनिया बचाने के लिए रो रहा था। कुछ लम्हों बाद उसने फैसला किया, एक दुकानदार के सामने हाथ जोड़ दिए। अंकल, खुदा के लिए दवा दे दो, बाद में पैसे दे दूंगा। मगर दुकानदार ने सख्त लहजे में कहा, ये कोई खैरात नहीं, जाओ यहाँ से। वो दौड़ा, भागता रहा, पसीने से शराबूर, सांस उखड़ती, दिल धड़कता। मगर जब वापस पहुंचा तो माँ खामोश हो चुकी थी, चेहरे पर अजब सुकून, जैसे दुखों से आजाद हो गई हो। अरहम की आंखों ने यकीन करने से इनकार किया। उसने माँ के चेहरे पर हाथ रखा, आवाज दी, अम्मी दवा ले आया हूँ। मगर जवाब खामोशी थी। कमरे में सिर्फ घड़ी की आवाज गूंज रही थी। वो जमीन पर बैठ गया, जैसे सारी दुनिया उसके कदमों से निकल गई हो। सुबह मोहल्ले वाले आए, जनाजा उठा। चंद आंखों में हल्की नमी थी, मगर अरहम के अंदर का दरिया खुश्क हो गया था। वो कब्र के किनारे बैठा रहा, मिट्टी के नीचे अपने वजूद का आधा हिस्सा दफना दिया। जब लोग चले गए तो वो आसमान की तरफ देखकर बोला, अम्मी आप कहती थी अल्लाह देर करता है मगर अंधेरा नहीं रखता। मगर अब तो अंधेरा हर तरफ है। हवा के झोंके ने जैसे जवाब दिया, बेटा नेकी कभी अंधेरे में नहीं मरती। मगर इसके दिल को करार न आया। अगले दिन उसने अपने आंसू साफ किए, हाथ धोए और खुद से कहा, अगर माँ चली गई है तो उसकी दुआ अभी बाकी है। वो दोबारा सड़क पर निकला, मगर अब उसके कदमों में वो तेजी नहीं थी। उसके चेहरे पर एक खामोश सुकून था, जैसे दुखों के दरमियान भी कोई रोशनी जाग रही हो। वो अब भी पानी बेचता, मगर पैसे लेने से इनकार करता। कहता, बस दुआ दे दो, यही सबसे कीमती चीज है। कुछ लोग हंसते, कुछ हैरान रह जाते, मगर जो भी उसकी आंखों में झांकता खुद को छोटा महसूस करता। एक दिन पार्क के बेंच पर एक अधेड़ उम्र शख्स बैठा रो रहा था। अरहम आगे बढ़ा, पानी दिया, बोला, क्या हुआ अंकल? उसने कहा,
بیٹا، میری اولاد نے مجھے گھر سے نکال دیا، اب سمجھ نہیں آتا کہاں جاؤں۔ ارحم نے کہا، انکل، میرے پاس چھت نہیں مگر جگہ ہے، آئیے میں آپ کو وہ سکون دوں گا جو شاید آپ کو دولت میں نہیں ملا۔ وہ اس بچے کی بات سن کر رونے لگا، بولا تیرے اندر تو فرشتہ بستا ہے۔ اور واقعی ارحم کا دل فرشتوں جیسا تھا، جو دوسروں کے دکھ سنبھالتا مگر اپنے دکھ چھپاتا۔ کچھ دنوں بعد وہی انکل ہر روز اس کے پاس آنے لگے، اسے کھانا دیتے، کہتے بیٹا تو نے مجھے زندگی کا مطلب سمجھا دیا۔ اس نے جواب دیا، میں نے تو بس وہ کیا جو ماں نے سکھایا تھا۔ دوسروں کے دکھ میں سکون تلاش کرو، وہی اصل عبادت ہے۔ اور اس لمحے ایک غریب بچہ جس کے پاس کچھ نہیں تھا، دنیا کے امیر ترین لوگوں سے بڑا ثابت ہوا۔ مگر زندگی کا امتحان ابھی ختم نہیں ہوا تھا، کیونکہ قسمت نے ارحم کے لیے ایک اور آزمائش رکھی تھی، جس کے بعد پورا شہر اس بچے کا نام لینے لگے گا۔ وہ وقت قریب آ رہا تھا جب ارحم کے عمل سے انسانیت جاگے گی اور سب کی آنکھیں بھیگ جائیں گی۔ وقت کے بہتے دھارے نے ارحم کو ایک نیا روپ دے دیا تھا۔ اس کے اندر کی معصومیت اب تجربے میں ڈھل چکی تھی، مگر دل وہی نرم تھا جیسے کسی شیشے کے اندر روشنی بند ہو۔ دن گزرتے گئے، وہ بچے جنہیں وہ کبھی پانی دیا کرتا تھا اب بڑے ہو چکے تھے، مگر وہ ابھی بھی زندگی کے کنارے پر کھڑا دوسروں کے زخم بھرنے میں مصروف تھا۔ شہر کی چمک دمک کے درمیان وہ ایک سایہ بن گیا تھا جس کی پہچان نیکی تھی۔ ایک دن شہر میں ایک بڑے فلاحی ادارے کے سربراہ کی تقریب تھی، جس میں مشہور شخصیات، سرمایہ دار اور میڈیا موجود تھا۔ وہی شخص جو کبھی پارک میں رو رہا تھا، اب ایک بڑے عہدے پر فائز ہو چکا تھا، مگر دل میں ایک بات مسلسل چپتی تھی کہ ایک بچہ تھا جس نے میری زندگی بدل دی اور آج اس کا کوئی نام نہیں۔ اس نے اس تقریب میں سب کے سامنے مائک تھاما اور کہا، میں آج اس بچے کی تلاش میں ہوں جس نے مجھے انسان بنایا۔ اگر وہ یہاں موجود ہے تو میں اسے گلے لگانا چاہتا ہوں۔ ہال میں خاموشی چھا گئی، کیمرے ادھر ادھر گھومنے لگے اور اچانک دروازے پر وہی بچہ داخل ہوا، مگر اب وہ بڑا ہو چکا تھا۔ کپڑے سادہ مگر چہرے پر ایک نور، آنکھوں میں تھکن مگر دل میں روشنی۔ جیسے ہی لوگ اسے دیکھنے لگے، ہر آنکھ حیرت میں تھی، کیونکہ اس کے چہرے سے ایسی سچائی جھلک رہی تھی جو الفاظ سے بیان نہیں ہو سکتی۔ وہ آگے بڑھا، سب کے سامنے جھک کر سلام کیا اور کہنے لگا، میں کچھ نہیں، بس ایک ماں کی دعا کا سایہ ہوں جو اب بھی میرے ساتھ ہے۔ ہال میں سناٹا چھا گیا، لوگ اس کی بات سن کر رونے لگے۔ کسی نے کہا، یہ بچہ نہیں، یہ سبق ہے کہ انسانیت زندہ ہے۔ وہ شخص آگے بڑھا، ارحم کے قدموں میں گر گیا، بولا، تو نے مجھے جینا سکھایا، میں تجھے دنیا کا سب سے بڑا اعزاز دینا چاہتا ہوں۔ ارحم نے مسکرا کر کہا، اعزاز کا کیا کروں؟ اگر دنیا میری ماں جیسی کسی کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں لا سکتی، میں وہی دکھی چہروں پر خوشی دیکھنا چاہتا ہوں، بس یہی میری جیک ہے۔ اس کے الفاظ جیسے لوگوں کے دلوں میں بجلی بن کر گرے۔ وہاں موجود ایک رپورٹر نے اس کی باتیں ریکارڈ کی اور اگلے دن پوری دنیا میں خبر پھیل گئی، وہ بچہ جس نے سب کو رلا دیا۔ سوشل میڈیا پر ویڈیوز وائرل ہوئی، لوگ کہنے لگے کہ یہ لڑکا ہمارے مردہ ضمیروں کے لیے آئینہ ہے، مگر ارحم کو اس شہرت کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ اب بھی گلیوں میں دکھ بانٹتا، مسکراہٹیں دیتا اور ہر رات اپنی ماں کے لیے دعا کرتا۔ ایک شام جب سورج ڈھل رہا تھا، وہ مسجد کے صحن میں بیٹھا تھا، چہرے پر اطمینان، ہاتھ دعا کے لیے اٹھے، لبوں پر مسکراہٹ، اور وہیں خاموشی سے اس کی سانسیں رک گئی۔ کسی نے شور نہیں کیا، بس آسمان نے رنگ بدل دیا، ہوا نے نرمی اختیار کر لی، جیسے فطرت بھی اس کی رخصتی کا سوگ منا رہی ہو۔ اگلے دن شہر کے اخبارات میں ایک ہی سرخی تھی، وہ بچہ جس نے سب کو رلا دیا اب خود رب کے قریب جا چکا ہے۔ ہزاروں لوگ اس کے جنازے میں شریک ہوئے، جن میں وہ لوگ بھی تھے جنہیں کبھی اس نے پانی دیا تھا۔ کسی نے کہا، میں نے آج تک ایسا دل نہیں دیکھا، تو کسی نے آنکھوں سے آنسو پوچھ کر کہا، یہ لڑکا نہیں، درس انسانیت تھا۔ قبر پر پھول بچھائے گئے، مگر سب کے دلوں میں ایک ہی خوشبو باقی رہی، ارحم کی نیکی،
اس کا صبر، اس کا یقین۔ وقت گزرتا گیا مگر اس کا نام لوگوں کی زبانوں پر زندہ رہا۔ اسکولوں میں بچوں کو اس کی کہانی سنائی جانے لگی۔ مسجدوں میں امام اس کے کردار کو مثال کے طور پر بیان کرنے لگے، اور ہر وہ شخص جو دنیا سے مایوس ہوتا ارحم کی یاد سے ہمت پاتا۔ اس کی قبر کے قریب ایک بورڈ لگایا گیا جس پر لکھا تھا، یہ وہ بچہ ہے جس نے دنیا کو بتایا کہ غربت انسان کو چھوٹا نہیں بناتی، کردار بناتا ہے۔ اور جب کبھی کوئی وہاں سے گزرتا دل سے دعا نکلتی، اللہ ہمیں بھی وہی دل عطا فرما جو دوسروں کے دکھ میں جیتا ہے۔ زندگی کا سفر ختم ہوا مگر کہانی امر ہو گئی، کیونکہ یہ کہانی صرف ارحم کی نہیں، ہر اس انسان کی تھی جو ٹوٹ کر بھی دوسروں کے لیے جیتا ہے، جو خود رو کر دوسروں کو مسکرانا سکھاتا ہے۔ یہی وہ بچہ تھا جس نے سب کو رلا دیا مگر اپنے آنسو رب کے لیے سنبھال رکھے۔